مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برِ صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برِ صغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک اس میں شامل تھے۔ سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حکمران تھا۔ 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپ کی آواز سے دبک کر اپنی ہی فوج کو روند گئے۔ یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائج تھیں، علاوہ ازیں وہ آپس میں معرکہ آرا تھے۔ 1526 میں دہلی اور آگرہ کی فتح کے بعد صرف چند ماہ میں بابر کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں نے ابراہیم لودھی کی تمام سلطنت کو زیر کر لیا۔ یہ بات واضح رہے کہ مغل سلطنت کا سرکاری مذہب اسلام تھا، تاہم اکبر اعظم کے دور میں کچھ عرصے تک اکبر کا ایجاد کردہ مذہب دین الہی رائج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کا عوام پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بہت ہی جلد ختم ہو گیا۔ باقی تمام شہنشاہوں کے دور میں اسلام ہی سرکاری مذہب تھا اور مغل شہنشاہ اسلام کے بہت پابند ہوا کرتے تھے۔ ان میں اورنگزیب عالمگیر زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ باقی شہنشاہ بھی اسلام کی پیروی کے لحاظ سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی قوانین رائج کیے اور اسلامی حکومت کو برِ صغیر کے کونے کونے میں پھیلانے کا بھرپور کام کیا۔ فارسی کو مغل سلطنت میں دفتری اور رسمی زبان کی اہمیت حاصل تھی، لیکن جب اردو زبان وجود میں آئی تو اردو دفتری زبان بنی۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں اردو عوام کی زبان تھی، جبکہ سرکاری کام کاج کے لیے فارسی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تیموری روایت تھی کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد شاہی تخت کا وارث بادشاہ کا بڑا بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن تخت کی لالچ نے اس روایت کو رون ڈالا۔ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے اور رشتہ داروں کے درمیان جنگ چھڑ جاتی۔ جو شہزادہ اپنے حریفوں کو شکست دے دیتا وہ تخت مغلیہ کا وارث بن جاتا۔ بابر کو اپنے ماموں اور چچا سے لڑنا پڑا۔ اس کا بھائی جہانگیر مرزا بھی اس کے لیے درد سر بن گیا۔ بابر کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بنا۔ اسے اپنے بھائیوں کی دشمنی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے ہر محاذ پر اس کے ساتھ دشمنی کی اور ہمایوں کو افغان سردار کی مخالفت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، مگر اس کے بھائی اسے شکست دے کر تخت دہلی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے قدم قدم پر اسے پریشان کیا۔ افغان سردار شیر خان سوری نے اسے شکست دے کر دہلی چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ہمایوں دہلی چھوڑ کر لاہور پہنچا۔ افغان فوج نے اسے لاہور سے بھی بھگا دیا۔ ہمایوں شکست کھا کر ملتان جا پہنچا۔ کامران مرزا نے ملتان میں قیام کے دوران اس کی خوابگاہ کو توپوں سے اڑوا دیا، مگر ہمایوں محفوظ رہا۔ بالآخر وہ سندھ کے راستے ایران جا کر پناہ گزیر ہوا۔ 15 سال بعد 1555 میں اس نے ایک بار پھر مغلیہ سلطنت حاصل کی، مگر 1 سال سے کم عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کے بعد اکبر بادشاہ بنا۔ کسی نے اکبر کی مخالفت نہیں کی، صرف اس کا سوتیلا بھائی مرزا عبدالحکیم سازشی امراء کے بھڑکانے پر فوج لے کر لاہور پر حملہ آور ہوا، مگر اکبری فوج نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کے بیٹے خسرو نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جہانگیر نے باغی فوج کو شکست دے کر باغیوں کو سرعام پھانسی دی اور شہزادہ خسرو کو اندھا کروا دیا۔ اس نے تمام عمر قید میں گزاری۔ جہانگیر کے بعد شہزادہ خرم شاہ جہاں کے لقب سے تخت نشین ہوا۔